پولنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 6-7 گھنٹے گزر چکا ہے اور 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ بقایا ہے، اور اس دوران پورے حلقے میں، بلکہ میں نے فیصل آباد میں جو 5 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ان کی انفارمیشن بھی حاصل کی ہیں۔ بالکل پرامن طریقے سے جو ہے وہ پولنگ ہو رہی ہے۔ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر، پورے حلقے میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر یعنی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہونا تو دور کی بات، کسی جگہ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایک پالیسی یا بیانیے کے تحت صبح 8 بجے سے، جبکہ ابھی میرا خیال ہے 10 ووٹ بھی پورے حلقے میں کاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، تو اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی جعلی ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدمت کو ووٹ دیں گے، لوگ ترقی کو ووٹ دیں گے، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ حقدار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نہ صرف پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، بلکہ جب جب بھی پاکستان کو کوئی عزت ملی ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، پاکستان نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، ایسی کامیابی جس کے اوپر پاکستان تو کیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ فخر سے جھوم اٹھا ہو، تو وہ 2 ہی دن ہیں ان 78 سالوں میں جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ایک 28 مئی 1998 جب پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا تھا، اور دوسرا 11 مئی 2025 جب پاکستان نے مارکہ حق بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو اور ایک ایسی جنگ جیتی۔ اس سے پہلے تو جو ہے وہ اگر 65 کی جنگ ہم نے جیتی تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے جیتی، لیکن ہندوستان کہتا تھا کہ جی ہم نے جیتی ہے۔ 71 کی جنگ میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نہ صرف پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ ہندوستان بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اور مودی اس دن سے ایسا شرمندہ ہے کہ آج تک وہ بات نہیں کر سکا۔ آج پاکستان ٹریک پہ آ چکا ہے، پوری دنیا میں اس کی عزت ہے۔ پاکستان آج پھر 99 کی طرح آگے بڑھنے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے عوام کو یہ چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کریں گے کہ اس مرتبہ کوئی جو ہے وہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے 12 اکتوبر 99 ہوا تھا، یا 2017-18 میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی، اور ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا جس نے نفرت، بغض، اوئے توئے اور گالی گلوچ اور دشمنی کے کلچر کو جو ہے وہ سیاست میں انجیکٹ کیا۔ کوئی ایسا نہیں واقعہ نہیں ہوگا، اور پاکستان آگے بڑھ کے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور پنجاب میں جو ترقی کا سفر اور عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آغاز مریم نواز شریف نے کیا ہے، جس کے واضح جو ہے وہ فوائد بھی اور ایویڈنس بھی جو ہے حلقوں میں، لوگوں میں، گلی محلوں میں میں نے اس مرتبہ پورے حلقے میں، پورے شہر میں دیکھا ہے، وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بھی اور پوری کمٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے کہ یہ دونوں مواقع جو میں نے کہا ہے، 12 اکتوبر 99 اور 11 مئی 2025 مارکہ حق کی کامیابی، یہ اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان مسلم لیگ اس ملک میں برسر اقتدار تھی، اور ایک دفعہ نواز شریف اور دوسری دفعہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ رانا صاحب، عمران خان جو ہے پی ٹی آئی جمہوریت کا کیوں مذاق اڑا رہی ہے؟ اگر وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو استعفے دیتے ہیں، الیکشن آتا ہے تو بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کیا جمہوریت کا مذاق نہیں ہوا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔
یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا. لانے والے جو تھے وہ جو بھی تھے، لیکن انہوں نے سیاست نہیں کی. جب وہ برسے اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس وقت وہ ہمارے خلاف ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا. آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا. ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں. آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اب یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں، میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو، آپ کو بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صاحب 2013 سے 2018 کے درمیان فیصل آباد میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اچھا دور ہے. اس کے بعد فیصل آباد زبوں حلی کا شکار ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. ان دی نیم آف مریم نواز شریف یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا. لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی اس کی پلاننگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا. سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت اصغر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، نہ کہ کسی رشتہ داری کی؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے. جو ہمارے اس حلقے میں میں نے 7 الیکشن لڑے ہیں، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں. انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے. باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا. تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان. پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو. تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم تو اپنا ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی
मुखालफिन जो है वो प्रोपेगंडे के अलावा अगर वो काम करें, वो भी अपना वोट निकालें, बजाय इसके कि वो ना किसी जगह पे टेंट है, ना किसी जगह पे अपने उनके एजेंट हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए टर्न आउट जो है वो मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 30% होना चाहिए। जी सर, मुझे बताइएगा कि इमरान खान से हालिया कुछ दिनों में मुलाकात नहीं होने दी जा रही और मुखालफिन जो PTI के हैं हामी वो कहते हैं कि शायद उन्होंने इमरान खान ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने का पैगाम देना था, जिसके लिए जो है हुकूमत ने उनकी मुलाकातों पर पाबंदी। देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं कोई 6.5 महीने जेल में रहा, तो 6.5 महीने मेरी फैमिली के अलावा और 2 वकला के अलावा अगर कोई तीसरा आदमी जो है वो मुझसे मिला हो, उसका ये रिकॉर्ड निकाल के ले। और इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये आपके खिलाफ मुकदमा जो है वो मनशियात की स्मगलिंग का है। आप हीरोइन सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, तो इसलिए जो है वो आपके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं, उन रूल्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपकी मुलाकात किसी से नहीं हो सकती। जेल में आपको B क्लास जो है वो नहीं मिल सकती। मामला ये कि एक आदमी जेल में बैठा हो और जेल में बैठ के कहे कि मैंने जो है वो मुल्क के अंदर फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा फरमाया।